अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई एक नए नॉवल के साथ जिसका नाम है मंजिले इश्क, जिसके राइटर है हुर्रम शाह। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिना टाइम ज़ाया किए आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। ये क्या है? उस्मान मलिक, जवाब चाहिए मुझे इसका। वजदान इस वक्त उस्मान मलिक के साथ इसके ऑफिस में बैठा बातें कर रहा था जब अचानक इशाल ने वहां आकर एक कागज उस्मान की जानिब फेंका और गुस्से से फनकारी। क्या हुआ इशाल? वजदान ने परेशानी से पूछा। ये तो आप इस शख्स से पूछें भाई कि क्यों इसने एक मासूम लड़की को, रिदा को 13 साल से कैद रखा है, और यही नहीं वो इतने सालों से इसके कैद में टॉर्चर सह रही है। इशाल ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। अपनी पहली बीवी का जिक्र सुनकर उस्मान बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किए हुए था। भला वो कैसे भूल सकता था? वो औरत इसके बच्चे की कातिल थी और हमना की भी जान लेने की पूरी कोशिश की थी इसने। इसीलिए तो उस्मान ने 13 साल से इसकी जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई थी। उस्मान अपनी जगह से उठा और इशाल के सामने आया। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, वो औरत मेरी मुजरिम है। जो मर्जी करूं मैं इसके साथ, तुम अपने काम से काम रखो। उस्मान के इंतहाई ज्यादा सफाकी से कहने पर इशाल ने बगैर सोचे समझे इसका गिरेबान पकड़ा। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी पर इस तरह जुल्म करने का। इसे तो तुम मेरी वार्निंग समझो और इसे आजाद कर दो, वरना तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। इशाल गुस्से में देखकर वजदान आगे बढ़ा और इसे उस्मान से दूर किया। मुझसे तो तुम भी वाकिफ नहीं हो। लड़की, मेरे मामले से दूर रहो, वरना तुम्हारी जान लेने से पहले तुम्हें वार्निंग भी नहीं दूंगा। उस्मान की बात पर वजदान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसका गुस्सा दूर करना चाहा। तुम दोनों को इत्मीनान से बैठकर बात करनी चाहिए, वजदान ने ताकीद करना चाहिए, जिससे इशाल नजरअंदाज करते हुए दोबारा उस्मान के करीब हुई थी। 2 दिन का वक्त दे रही हूं मैं तुम्हें। 2 दिन में वो लड़की आजाद होनी चाहिए, वरना तुम्हारी ये सच्चाई दुनिया को दिखाकर तुम्हारा ये जो बेहतरीन हुक्मरान वाला इमेज है ना, मिट्टी में मिला दूंगी। तुम्हारे खिलाफ हर सबूत है मेरे पास, याद रखना ये। इशाल अपनी बात कहकर वहां से जाने लगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस लड़की को ना मैं आजादी दूंगा और ना ही मौत। अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो तुम्हें जरूर आजाद कर दूंगा। इशाल एक पल को इसकी बात सुनने के लिए रुकी और फिर वहां से कोई जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। इशाल के जाते ही वजदान गुस्से से इसकी तरफ जाने बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मलिक, मेरी बहन से इस तरह बात करने की, इसे धमकी देने की? उस्मान के होंठों पर बस एक तंजिया मुस्कान आई। मैं तुम्हें भी यही धमकी दूंगा। दोस्त, अपनी बहन को मेरे मामले से दूर रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उस्मान वहां से जा चुका था और वह जानता था कि वजदान इसकी धमकी को संजीदगी से लेगा, क्योंकि वो मलिक को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इनकी जिंदगियों में आने वाले तूफान से कोई भी बाखबर नहीं था। इस वाक़े को गुजरे 2 दिन हो गए थे। वजदान ने इशाल को समझाना चाहा था कि वो उस्मान के मामले से दूर रहे, लेकिन इशाल ने कभी किसी की सुनी ही कहाँ थी। लेकिन वजदान को उस्मान की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उस्मान ने जो कहा था वो महज एक धमकी थी। वो वजदान का बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ जरीश की बहन का शौहर भी था, तो भला कैसे वो इशाल को नुकसान पहुंचा सकता था। वजदान, आपको पता है अभी इशाल का फोन आया है, वो एक्सपेक्ट कर रही है मैं फिर से मामी बनने वाली हूँ। जरीश ने कमरे में दाखिल होते ही खुशी से कहा, तो वजदान अपनी सोचों को झटक कर मुस्कुरा दिया। जानता हूँ नूर खान, तुमसे पहले साथ मुझे फोन करके बता चुका है, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम क्यों पीछे रहे हैं, हमें भी तो इशाल को फिर से फूफा बनाना चाहिए, है ना? वजदान की बात जरी सुर्ख हो गई थी, तो वो कहका लगाकर हंस दिया। वो सिर्फ इसे सता रहा था। हालांकि ख्वाहिश होने के बावजूद वो मजीद बच्चे के बारे में सोच नहीं सकता था, क्योंकि इसकी जुड़वा बेटियों हानिया और दानिया के पैदा होने डॉक्टर ने इसे बताया था कि फिर से माँ बनना जरीश के लिए खतरनाक है। वो अपनी नूर की जिंदगी खतरे में डालने से पहले वो मरना पसंद करता। आप ना बहुत बुरे हैं, शर्म करें, अब तो बूढ़े हो गए हैं, जरीश ने लाड से कहा। इसके सीने पर सर रखकर लेट गई। हैरत है, तुम्हें इतनी जल्दी बूढ़ा लगने लगा, जबकि तुम तो आज भी वैसी ही लगती हो। जब सर्दी से बचने के लिए मेरी पनाहों में
زرش نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی. ہنستے ہوئے وجدان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور کچھ دیر بعد زرش نیند کی وادیوں میں اتر گئی. رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا جب وجدان کی آنکھ اپنے موبائل کی آواز پر کھلی. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اشال کا میسج تھا. وہ میسج پڑھ کر ساتوں آسمان وجدان پر ایک ساتھ گرے. ہمارے گھر کوئی گھس آیا ہے, جلدی سے پولیس کو لے کر آ جائیں بھائی. اشال کا میسج پڑھ کر وجدان جلدی سے اٹھا اور پولیس کو کال کر کے اپنی بندوق پکڑی اور آ کر گاڑی میں بیٹھا. اس کا دل خوف سے دہل رہا تھا. اشال اور سعد کا گھر ان کے گھر سے آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا اور وجدان نے وہ مسافت 10 منٹ میں پوری کی. اس کے وہاں پہنچتے ہی پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی. وجدان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا, لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہزاروں موت مرا. سامنے ہی سعد کا بے جان وجود فرش پر پڑا تھا. ایک گولی انتہائی بے رحمی سے اس کے سر پر ماری گئی تھی. وجدان کی نظر مزید آگے بڑھی تو خون سے لت پت اشال کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا. وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے, ڈھونڈو انہیں. انسپیکٹر نے گھر کی حالت دیکھ کر سپاہیوں کو حکم دیا. اشال! وجدان نے اپنی باہوں میں دبوچا اور جانا پہچانا لمس محسوس کر ایک پل کی اشال کی آنکھیں کھلی اور اس نے چند سانسیں بھری. میں ہار گئی بھائی, میرے معراج کا خیال رکھ. اشال اتنا ہی بول پائی. پھر اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی رک گئی تھیں. کس نے کیا اشال؟ بولو کس نے؟ اشال نے چند گہرے سانس بھرے اور پھر ہلکی سی آواز میں بولی, ملک. وہ نام سن کر وجدان ایک پل کو پتھر کا ہو گیا, لیکن پھر اشال کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھ کر بہت زیادہ بے چین ہوا. اشال نہیں نہیں, میں کچھ ہونے نہیں دوں گا تمہیں. وجدان نے نم آنکھوں کے ساتھ چلاتے ہوئے اشال کو باہوں میں اٹھایا اور پھر باہر کی طرف بھاگنے لگا. جب اس کی نظر سعد پر پڑی جس کے بے جان جسم کے گرد خون بکھرا پڑا تھا. افسر تم سعد کو لاؤ, ہم انہیں ہاسپٹل لے جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا انہیں. وجدان بے چینی سے کہہ رہا تھا. زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر بے چین تھا کہ اپنی بات بھی نہیں کہہ پا رہا تھا. اور ہوتا بھی کیوں نہ, اس کا آخری رشتہ اس وقت اس کی باہوں میں دم توڑ رہا تھا. سر پلیز, وہ دونوں مر چکے ہیں. نہیں, کچھ نہیں ہوا میری بہن کو. دوست کو سنا تم نے, کچھ نہیں ہونے دوں گا انہیں. وجدان روتے ہوئے چلایا اور پھر اشال کا وجود گاڑی میں ڈال کر وہ سعد کی جانب لپکا. ایک پولیس والا زاروں کی تار ہوتے ہوئے 5 سالہ معراج کو باہوں میں اٹھا کر وہاں لایا. یہ بچہ کمرے میں بیٹھ کے نیچے چھپا تھا سر, وہاں سے ملا ہے مجھے. یہ ٹھیک ہے بالکل؟ انسپیکٹر نے ہاں میں سر ہلایا اور وجدان کو بے چین دے کر اس کا ساتھ دینے لگا. لیکن وہ سب جانتے تھے کہ سب بے سود تھا. وہ دونوں ہی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے. وجدان خاموشی سے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا. بہت سے آنسو اس کی چوڑی ہتھیلی کو تر کر رہے تھے, لیکن وجدان ہر چیز سے بے نیاز تھا. 2 دن گزر چکے تھے, ان دونوں کی موت ہوئے, لیکن آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے بس اپنی بہن اور دوست کے خون سے سنے پڑے جسم پڑے تھے. وجدان! شیان کی آواز پر وجدان وحشت کے عالم میں باہر آیا. کس نے کیا یہ سب؟ اپنی مٹھیاں بیچے ہوئے شیان نے بہت زیادہ سختی سے پوچھا. ملک. بولتے ہوئے وجدان کی سبز آنکھیں بھی غم اور غصے کی شدت سے نم ہوئی تھی. لیکن وجدان, وہ عثمان نہیں ہو سکتا, شیان نے بے یقینی اور کی کیفیت میں کہا. اشال کی زبان پر اس کا نام تھا. شیان, ابھی چند دن پہلے اس نے میری بہن کو دھمکی دی تھی, وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا, اور اس نے جو کہا تھا کر دکھایا. میں چھوڑوں گا نہیں اسے. وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو شیان اس کی جانب لپکا. نہیں وجدان, ابھی نہیں, پولیس کو تفتیش تو کر لینے دو. ضروری تو نہیں کہ وہ ملک عثمان ہی ہو, ہمیں اتنی جلدی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا. شیان کی بات میں مسئلہ دے کر وجدان نے ہاں میں سر ہلایا. تبھی پولیس انسپیکٹر ان سے ملنے کے لیے آیا تھا. کچھ پتا چلا؟ وجدان نے انسپیکٹر کو دیکھتے ہی بے چینی سے پوچھا. سر, وہاں ہمیں وہ گن ملی ہے جس سے دونوں کو گولی ماری گئی ہے. اس گن پر قاتل کی انگلیوں کے نشان اور شوز کے پرنٹس ملے ہیں. انسپیکٹر نے پوری بات بتائی تو وجدان کے ساتھ ساتھ شیان بھی بے چین ہوا. کس کی گن تھی وہ؟ انسپیکٹر ایک پل کو ہچکچایا. سر, وہ گن, اس پر موجود فنگر پرنٹس اور جوتوں کے نشان سب عثمان ملک کے ہیں, اسی لیے ہم انہیں اریسٹ کرنے آئے ہیں. شیان نے حیرت سے انسپیکٹر کو دیکھا, جبکہ وجدان یہ سن کر رکا نہیں. باہر آیا کر وہ سیدھا مہمان میں کھڑے عثمان کے پاس گیا اور اس کا گریبان ہاتھوں میں دبوچا. قتل کیوں کیا تم نے؟ ایسا بولو, کیوں لی میری بہن اور دوست کی جان, کیوں؟ وہ چلاتے ہوئے وجدان نے کئی مکے عثمان کے منہ پر مارے. نہیں وجدان, میری بات سنو, یہ جھوٹا الزام ہے مجھ پر.
عثمان کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وجدان کچھ بھی سنے بغیر اسے مار رہا تھا۔ ہمنا، جانا اور زریش سائڈ پر کھڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی شایان آگے بڑھا اور وجدان کو پکڑ کر عثمان سے دور کیا۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر عثمان کو ہتھ کڑی پہنائی۔ مسٹر عثمان ملک، آپ کو کیپٹن سعد رفیق اور ان کی بیوی کے قتل کے جرم میں اریسٹ کرنے کا وارنٹ ہے میرے پاس۔ انسپیکٹر کی بات سن کر ہمنا بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، عثمان ایسا نہیں کر سکتے، جانتی ہوں میں۔ آپ کہیں نہیں لے جا سکتے میرے شوہر کو، ہمنا زارو گتار ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی اور 11 سالہ سالار سہم کر ماں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میم پلیز کوآپریٹ، اتنا کہہ کر پولیس والے عثمان کو وہاں سے لے گئے، جبکہ ہمنا اور سالار ہوتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتے رہ گئے تھے۔ آج 1 ہفتے بعد عثمان کی سنوائی تھی۔ عثمان بار بار یہی کہہ رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہمنا کے علاوہ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ سب ثبوت عثمان کے خلاف تھے۔ جس بندوق سے گولی چلائی گئی تھی وہ عثمان کے پرسنل گن تھی، اس پر عثمان کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اشال اور سعد کے گھر خون میں سنے جوتوں کے نشان بھی عثمان کے ہی تھے، جہاں تک کہ اس کی CCTV میں جو گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی تھی وہ بھی عثمان کی ہی تھی۔ گاڑی سے نکلنے والے آدمی کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن اس شخص کا حلیہ بالکل عثمان جیسا تھا۔ جج نے اس سنوائی میں کوئی سزا نہیں سنائی کیونکہ عثمان بہت بڑا سیاستدان تھا، لیکن ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے جج بھی عثمان پر جرم ثابت کر چکا تھا۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد وہ عوام جو عثمان ملک کو سب سے اچھا حکمران، ایک مسیحا سمجھتی تھی، وہی اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ اگر پوری دنیا میں کسی کو عثمان پر یقین تھا کہ وہ بے قصور ہے تو وہ صرف ہمنا تھی، جو عثمان کے جیل جاتے ہی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وجدان عدالت جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج عثمان کو جج نے اس کی سزا سنائی تھی۔ شیان اور جنان ابھی انہیں کے گھر آنے والے تھے۔ وجدان پلٹا تو اس کی نظر زریش پر پڑی جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا زریش؟ وجدان نے نرمی سے پوچھا تو زریش اس کے قدموں میں بیٹھی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وجدان نے فوراً جھک کر اس کے ہاتھ اپنے جوتوں سے ہٹائے۔ یہ کیا کر رہی ہو زریش؟ وجدان نے بے چینی سے اسے دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی پھر سے اس کے پاؤں تھام رہی تھی۔ وجدان پلیز عثمان بھائی کو معاف کر دے، انہیں سزا سے بچا لے وجدان، میری بہن مر جائے گی، زریش پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وجدان اس کے ہاتھ چھوڑے کھڑا ہوا۔ اور اس نے جو میری بہن کی جان لی ہے اس کا کیا زریش؟ میرا آخری رشتہ تھی وہ، اور اس ظالم نے 2 نہیں زریش 3 زندگیاں لی ہیں، وجدان نے غصے سے کہا۔ زریش اٹھ کر بس سر جھکائے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا زریش، کبھی بھی نہیں، وجدان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ میری خاطر وجدان، اگر آپ مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا واسطہ ہے آپ کو۔ زریش کی بات پر وجدان نے شکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں رحم نہیں آتا زریش؟ کیسے تم اس بات کے لیے مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے سکتی ہو؟ زریش نے اپنا سر شرمندگی سے جھکایا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اپنی بہن کو اس کے شوہر کے بنا پل پل مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ جو کہیں گے وجدان میں وہی کروں گی، لیکن پلیز عثمان بھائی کو معاف کر دیں، انہیں سزا سے بچا لیں، ورنہ میری آپ ہی مر جائیں گی وجدان۔ وجدان نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ آپ کو میری قسم وجدان۔ زریش کی اس بات پر وجدان رکا اور غصے سے اپنا ہاتھ شیشے کی کھڑکی پر مار کر شیان کو دیکھا جو بے بسی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وجدان کو کیا کہتا، اس کی زبان پر تو جانا پہلے ہی اپنی محبت کے واسطے دے کر تالے لگا چکی تھی۔ تم نے دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہے شیان، اسے کہہ دو میں اس کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا، وجدان نے غصے سے کہا تو شیان نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہمنا کی حالت سچ میں بہت خراب تھی اور وجدان اگر عثمان کو کچھ ہوا تو وہ مر جائے گی، پھر ہم سالار سے بھی اس کے ماں باپ کو چھین کر اسے معراج بنا دیں گے وجدان۔ شیان کی بات پر وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے سعد کی جان لی ہے شیان، کیا کچھ نہیں کیا سعد نے تمہارے لیے، اور آج تم اس کا بدلہ اس طرح چکاؤ گے اس کے قاتل کو چھوڑ کر؟ وجدان نے بے یقینی سے پوچھتے پر شیان پر نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر میری جگہ سعد ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ شیان کی آواز غم و غصے سے تر تھی۔ وجدان نے اب کی بار بے بسی سے پاس پڑی میز کو پٹک کر توڑ دیا۔ بہت دیر وہ غصے سے چلاتا رہا، پھر اس نے مڑ کر زریش کو دیکھا جو سہم کر نام آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا نور، مجھے اتنا بے بس کرنے کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وجدان کی بات پر زریش کام کر رہ گئی، اس نے تڑپ کر وجدان کے قریب ہونا چاہا تو وجدان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ ہمنا سے کہہ دو میں نے اس کے شوہر کو اپنی بہن کا خون معاف کیا، لیکن اس کے بعد تمہارا یا ہمارے گھر سے کسی کا بھی عثمان ملک یا اس سے جڑے کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور اگر تم نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا اپنی۔
इतना कहकर वजदान वहां से चला गया और शयान ने भी एक निगाह सर झुकाकर रोती हुई जनान को देखा। यही असूल तुम पर भी लागू होंगे जाना, याद रखना। शयान इतना कहकर वहां से चला गया और जनान जरीश के गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। वजदान के केस वापस लेने के बाद उस्मान आज़ाद हो चुका था, लेकिन इसका पूरा करियर, इसकी इज्जत सब खाक में मिल चुकी थी। जो लोग इसे मसीहा समझते थे, अब वो इनके लिए एक कातिल बन चुका था और इस बात ने उस्मान मलिक को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। उस्मान, हमना ने इसे फूट फूट कर रोते देखा तो तड़प कर इसके पास बैठी थी। उस्मान ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्या तुम भी बाकी सबकी तरह मुझे कातिल समझती हो हमना? हमना ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ उस्मान, आपने कुछ भी नहीं किया। सारी दुनिया तो क्या, अगर आसमान से फरिश्ते उतर कर भी आप पर उंगली उठाएं तो मैं इस पर भी यकीन नहीं करूंगी। आप फिक्र मत करें उस्मान, बुरा वक्त है, इंशाल्लाह टल जाएगा। कोई आपके साथ हो ना हो, मैं और सलार आपके साथ हमेशा हैं। इतना सुनना था उस्मान ने हमना को खुद में भींच लिया। मैं सच में तुम्हारे काबिल नहीं जान। जहां ना जाने ऐसा कौन सा अमल था जिसके बदले में मेरे रब ने तुम्हें मुझे दिया। तभी उस्मान का खास आदमी खादिम इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुआ, जो उस्मान की पार्टी का खास नुमाइंदा भी था। क्या हुआ खादिम, सब ठीक है ना? खादिम ने इनकार में सर हिलाया। नहीं सर, अवाम के साथ साथ पार्टी के नुमाइंदे भी आपके खिलाफ हो चुके हैं। वो तो शायद अब आपको पार्टी का सरबराह भी ना रहने दे। इस बात पर हमना ने परेशानी से उस्मान की तरफ देखा। मैं ऐसे इल्जाम को अपनी जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगा। ढूंढ लूंगा मैं असली कातिल को, नहीं छोड़ूंगा इसे। उस्मान ने अपनी मुट्ठियां भींच कर कहा। मेरे ख्याल से ये वक्त तकाजा नहीं सर। तो क्या करूं मैं खादिम? आप किसी बाहर के मुल्क चले जाएं सर, वरना यहाँ ना लोग आपको चैन से जीने देंगे और ना ही आपके घर वालों को। उस्मान ने इनकार में सर हिलाया। मैं ऐसे भागूंगा नहीं, खुद को बेकसूर साबित करूंगा मैं। उस्मान ने अपनी मुट्ठियां भींच कर कहा तो हमने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे ख्याल में सर, आपको जोश से नहीं होश से काम लेना है। छोटा सा बेटा है आपका, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। खादिम ने सर झुकाकर कहा। उस्मान ने हमना की तरफ देखा तो इसने भी हाँ में सर हिलाया। वो अपना कुल जहां खोना नहीं चाहती थी। ठीक है, तुम हमारे कनाडा जाने के इंतजाम पूरे कर दो। और खादिम, मैं सलार को इस माहौल से निकालना चाहता हूँ। खादिम ने हाँ में सर हिलाया और वो वहां से चला गया। सलार को कैसे मनाओगी उस्मान? वो तो जन्नत से इतनी दूर जाने के लिए कभी नहीं मानेगा। हमना ने नम आंखों के साथ कहा। उस्मान ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू पोंछे। इससे कहना कि इसका बाप अब इस मुल्क के काबिल नहीं रहा। वो मेरा बेटा है, हमना समझ जाएगा। उस्मान ने तल्खी से कहा। वहां से उठकर चला गया। इन सब की जिंदगियां ने मोड़ ले चुकी थी, लेकिन अभी तो मंजिल पर पहुंचने का सफर शुरू हुआ था। शयान, वजदान और साद तीनों आर्मी में थे। बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। वजदान की बीवी जरिश और शयान की बीवी जनान आपस में बहनें थी, जबकि साद की बीवी इशाल वजदान की बहन थी। इन सब के अलावा जनान और जरिश की एक और बड़ी बहन थी हमना, जिसकी शादी एक सियासतदान उस्मान मलिक से हुई थी। जुल्म के खिलाफ लड़ना और जालिम को सजा देना वजदान की बहन इशाल का जुनून था, और इसी के जरिए असर वो एक गैंगस्टर सिकंदर का रूप ढालकर बहुत से गुनाहगारों को सजा दे चुकी थी। वजदान की बहादुर और ताकतवर बहन इसका गुरूर थी, लेकिन इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी बहादुरी का ये अंजाम निकलेगा कि वो खुद की और साद की जान गंवा देगी। चंद साल पहले तक वजदान, शयान और उस्मान साद अपने बीवी बच्चों के साथ इस छोटे से खानदान में बहुत खुश थे, लेकिन अब इनकी जिंदगियों में बहुत तूफान आ चुके थे। वजदान, शयान ने वजदान के हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे पुकारा। वजदान ने अपना आंसू साफ करते हुए पूछा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ कहो। वजदान ने शयान को देखा जो सर झुकाए हुए था, लेकिन वो इसकी आवाज में नमी को महसूस कर सकता था। तुम मेराज को मुझे दे दो वजदान, प्लीज। शयान की मांग पर वजदान खामोश हो गया। शयान की मांग तो बहुत ज्यादा थी। मिराज वजदान के पास इशाल की आखिरी निशानी थी। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी इकलौती बहन की आखिरी निशानी है, लेकिन यार वो साद की तो निशानी भी है। शयान की आवाज आंसुओं से रन चुकी थी। मैं वादा करता हूँ अपनी जन्नत से ज्यादा मैं मिराज से प्यार करूंगा, जान से ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा। मेरी कोई और औलाद नहीं होगी। वजदान वादा करता हुआ अपना सारा प्यार सिर्फ मिराज के लिए रखूंगा, लेकिन प्लीज यार मेरे दोस्त की निशानी मुझे सौंप दो। शयान हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो दिया, और इसे इस तरह रोते देखकर वजदान की पलकें खुद से नम हुई। हर कोई इस बात से वाकिफ था कि शयान और साद चाहे सिर्फ दोस्त थे, लेकिन इनके दरमियान मोहब्बत भाइयों से भी बढ़कर थी। मिराज आज से तुम्हारा बेटा है शयान, वो तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इसका ख्याल मुझसे भी बढ़कर रखोगे। वजदान ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा तो शयान ने तुष्कराना निगाहों से वजदान को देखा। शुक्रिया दोस्त। शयान ने नम आंखों से मुस्कुराकर अब इनकी जिंदगी कौन से मोड़ लेगी ये बस किस्मत को ही पता था। 14 साल बाद
जाने दो मुझे, खुदा के लिए जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, बोलो। जब से इसे होश आया था इस आदमी को यहाँ बंधा गया था। इसे याद था तो बस इतना कि इसने एक होटल से खाना खाया था। इसके बाद वो अचानक सड़क पर बेहोश हो गया और होश आया तो इसके सुनसान कमरे में बंधा हुआ पड़ा था। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो फिर से अपने हाथों की रस्सियों को खींचता चिल्लाया। तभी अंधेरे से काले कपड़े में एक ह्योला नजर आया। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? इसने काले कपड़े में मलबूस इस शख्स को पहचा जिसने अपना चेहरा एक काले रुमाल में छुपाया हुआ था। लेकिन इसने कोई जवाब दिए बगैर एक चाकू निकाला और इसकी नोक इसकी आंख के पास लाया। नहीं नहीं, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों? जवाब में वो बस इस शख्स ने खतरनाक सब आंखों से इसकी आदमी को देखा था, जिसे कहना चाहता हो कि वजह तुम जानते हो। मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़की अपनी मर्जी से मेरे करीब। तभी काले कपड़े वाले आदमी ने इस चाकू को इसके चेहरे पर मारकर लंबा सा कट लगाया। जो शायद ये भूल चुका था वो एक 13 साल की बच्ची के बारे में बात कर रहा था, जिसको इसने अपनी वहशत का निशाना बनाया था। माफ कर दो। तभी कुछ बोले बगैर इसे सब्ज आंखों वाले जल्लाद ने चाकू इस शख्स के गिरे गर्दन पर रखा। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? सब्ज आंखों में मजीद वहशत आई थी। सिकंदर, इतना कहकर इसने वो चाकू इसके गर्दन में गाड़ दिया और इसे मरता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। शॉर्ट सर्किट। इस वक्त इसके सामने एक बहुत प्यारी सी लड़की बैठी प्यार भरी बातें कर रही थी। जब अचानक ही वो इसे प्यार से शॉर्ट सर्किट बुलाने लगी तो मिराज हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या है बिल्ली? मिराज ने नजरों का चश्मा आंखों के ऊपर लगाते हुए जन्नत को देखा, जो इसके बेड पर बैठी हुई मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। क्या मतलब क्या है? लगता है तुम भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ शॉर्ट सर्किट। आज तुम्हारा रिजल्ट है। रिजल्ट के नाम पर ही मिराज घबराया था। इसके चेहरे का रंग उतर चुका था। जी रिजल्ट। जन्नत ने इसकी आंखों से चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर इसकी नकल उतारते हुए कहा, याद है मुझे, तो मत सिखाओ क्या करना है। मिराज ने इससे चश्मा छीनकर वापस अपनी सब्ज आंखों पर लगाया। अरे मैं ना सिखाऊं तो कौन सिखाए? अब तुमने तो रिकॉर्ड कायम करना है फेल होने का। मुझसे 1 साल बड़े हो तुम। मैं स्कूल से कॉलेज आई और मिराज फर्स्ट ईयर में, और मैं फर्स्ट ईयर पास कर गई, और मिराज साहब फिर फर्स्ट ईयर में, और मैं अब सेकंड ईयर में हूँ। और तुम देखना, तुम फिर से फेल हो जाओगे। फिर भी बाबा का फेवरेट कौन? मिराज साहब। बाबा ज्यादा प्यार किससे करेंगे? मिराज साहब से। और बात किसकी मानेंगे? मिराज ने फौरन अपना हाथ जन्नत के मुंह पर चलते मुंह पर रखा। मैं पास हो जाऊंगा, देखना तुम ज्यादा बातें मत करो बिल्ली, देख लूंगी शॉर्ट सर्किट। जन्नत ने फिर से इसकी नकल उतारते हुए कहा, उठकर बाहर भाग गई। मिराज भी हिम्मत करके उठा और फ्रेश होकर खुद को शीशे में देखने लगा। नफरत थी इसे कमजोरी से, लेकिन वो कुछ भी कर लेता, वो यही तो था, कमजोर। बचपन से ही वो ठीक से बोल नहीं सकता था और इसके हकलाने की वजह से ही जन्नत मजाक से इसे शॉर्ट सर्किट कहती थी। लेकिन मजाल थी कि जन्नत के होते हुए कोई इसके बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ाता, बकौल जन्नत के। ये हक सिर्फ इसका था। मिराज भी तो इसकी सुनहरी आंखों की वजह से इसे बिल्ली बुलाता था। शायान ने दुनिया जहां का इलाज करवाया था इसका, लेकिन मिराज की ये कमजोरी दूर नहीं हुई, और अब इसकी ये कमजोरी इसके लिए एहसास कमतरी का बायस बन चुकी थी। गहरा सांस लेकर मिराज नीचे खाने की टेबल पर आया और इसे देखते ही शायान ने उठकर इसे अपने सीने से लगाया, और मिराज का कद काट शायान जितना ही था। कैसे हो जवान? शायान ने टेबल पर बैठते हुए मिराज से पूछा, जबकि जनान अब लाड से मिराज का नाश्ता बनाकर इसे प्लेट में रख रही थी। ठीक बड़े बाबा, मिराज ने हल्का सा घबराते हुए कहा। वो नहीं चाहता था इस बार भी फेल होने की वजह से शायान की नजरों में गिरे। तुम परेशान मत हो बेटा, देखना तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है मेरे अपने बेटे पर। मिराज शायान की बात पर हल्का सा मुस्कुराया। खाने के टाइम पर रिजल्ट की बात मत करें शायान, मेरे बच्चे को खाना सुकून से खाने दिया करें। जनान ने लॉर्ड मिराज का सर चूमते हुए कहा, मम्मा बाबा मुझे बता दें, मैं आपकी औलाद हूँ या तरस खाकर कहीं से उठा लाए हैं? जन्नत ने मुंह फैलाकर कहा। सब कहकर लगाकर हंस दिया। हाँ ना, मस्जिद के बाहर से ठाया है बिल्ली। आखिरी लफ्ज मिराज ने ज़ेरे लब कहा था। हाँ, और तुम्हें तो गटर से उठाया था ना। शायान को घूरता पाकर जन्नत की जुबान पर ही अटक गई थी, जबकि इन दोनों की अटखेलियां ही तो शायान और जनान का कुल जहां थी। सलार, तुम ठीक तो हो ना? फोन क्यों नहीं किया था रात को तुमने? हमना की परेशान सी आवाज सलार,
کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، فکر مت کریں، آپ بتائیں پاپا ٹھیک ہیں؟ سلار ان کی پریشانی سے بخوبی واقف تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے کینیڈا سے پاکستان آئے، وہ ملک جو ان کا ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ وہ ٹھیک ہیں بالکل۔ کیا تمہاری جنان اور زریش سے ملاقات ہوئی؟ ہمنا نے آہستہ سے پوچھا اور اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھا۔ نہیں لیکن بہت جلد کروں گا، آپ فکر مت کریں اور اپنا اور بابا کا بہت خیال رکھیے گا، سلار نے محبت سے کہا اور پھر اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہی اس نے الجھن سے ارد گرد موجود گاڑیوں کو دیکھا۔ سلار بہت دیر سے اس ٹریفک جام میں پھنسا ہوا تھا۔ آج اس کی پہلی میٹنگ تھی اور پہلے ہی دن دیر سے پہنچنا سلار کو غصہ دلا رہا تھا۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ سلار نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جمال کو دیکھتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ بھائی اگر یہ کار اڑتی ہو تو بس 2 منٹ، سلار کے گھورنے پر جمال ہلکا سا ہنس دیا۔ جمال سلار کا گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ پتہ نہیں بھائی، سامنے والے پولیس والوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، شاید کسی سیاستدان کا قافلہ گزرنے والا ہے۔ سلار نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جن لوگوں کو یہ عوام اپنے فیصلے سے اپنا حکمران مقرر کرتی ہے وہ بعد میں کیوں انہیں کمتر اور ملک کی اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ سلار نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا تو سامنے ہی وال پیپر پر جنید کی مسکراتی ہوئی تصویر جگمگا رہی تھی جو اسے چند دن پہلے چپکے سے بنائی تھی۔ اسے دیکھ کر اتنے غصے میں بھی سلار کے ہونٹ مسکرا دیے۔ ایک سکون سے اس کے وجود پر طاری ہونے لگا تھا۔ جلدی سے بڑی ہو جاؤ بیبی گرل، بہت انتظار کر لیا تمہارے، اس دیوانے نے اب بس پوری دنیا سے چھین کر تمہیں اپنا بنانے آ چکا ہوں۔ سلار نے جنت کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ شدت سے کہا۔ صاحب اور کتنی دیر لگے گی؟ میرے بیٹے کو بہت بخار ہے۔ ایک روتی ہوئی عورت کی آواز پر سلار نے موبائل بند کر کے ایک عورت کو دیکھا جو پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ جاؤ بیبی جاؤ، چپ کر کے وہاں انتظار کرو، دماغ نہ خراب کرو ہمارا، ایک پولیس والے نے سختی سے کہا اور اس عورت کو ہلکا سے دھکا بھی دیا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر سلار کی بس ہوئی تھی۔ بھائی رکیں آپ، جمال نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلار اس کی سنے بغیر ہی غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور سیدھا پولیس والوں کے سامنے گیا۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ٹریفک بند کیے، مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کا؟ سلار نے ان 3 پولیس والوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ MNA صاحب نے کراس کرنا ہے یہاں سے اور وہ کبھی بھی آنے والے ہیں، آپ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کریں۔ پولیس والوں کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلار آگے بڑھا اور سامنے لگائی جانے والی رکاوٹوں کو دھکیل کر رستے سے ہٹانے لگا۔ یہ کام پورا کر کے سلار نے گاڑیوں کو جانے کا اشارہ کیا تو ساری ٹریفک دوبارہ چلنے لگی۔ تب تک MNA کی گاڑیاں بھی آ چکی تھیں لیکن ان کے گزرنے کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں تھا۔ اے شانے کون ہے تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر سلار کو ہلکا سا دھکا دے کر کہا تو جواب میں سلار نے اس کا گریبان ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تمہیں یہ نوکری عوام کی خدمت کے لیے دی گئی ہے، منسٹروں کی اوبھگت کے لیے نہیں۔ سلار نے غصے سے انسپیکٹر کو گھورتے ہوئے اس کے کام کا احساس دلایا۔ کچھ زیادہ ہی اچھل رہا ہے تو، جانتا بھی ہے پولیس والے پر ہاتھ ڈالنے کی سزا۔ انسپیکٹر نے سلار کے ہاتھوں سے گریبان چھڑوانا چاہا لیکن سلار کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ یہ دیکھ کر باقی پولیس والے آگے بڑھنے لگے۔ تو ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہا ہے؟ میں تو تجھے تیری وردی چھین لوں جس کی نہ تجھے قدر ہے اور نہ ہی اس کا مقصد پتا ہے۔ سلار نے جھٹکے سے انسپیکٹر کو چھوڑا اور اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر انسپیکٹر کے سامنے کیا جسے دیکھ کر انسپیکٹر کا رنگ اڑ چکا تھا۔ سوری سر، وہ مجھے پتا نہیں تھا، انسپیکٹر نے فوراً سلار کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہا تو باقی کے سپاہی بھی ویسا ہی کرنے لگے۔ سدھر جاؤ تم لوگ، یہی بہتر ہے سب کے حق میں، سلاری نے وارن کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر MNA نے انسپیکٹر کو اپنے پاس بلایا۔ کون تھا یہ لڑکا؟ سلار ملک، سیاسی پارٹی کے چیئرمین۔ انسپیکٹر کی بات پر MNA کے چہرے پر حقارت کے اثرات آئے۔ اتنا کیوں اچھل رہا ہے، جانتا نہیں کیا مجھے؟ فکر مت کریں، جلد ہی جان جائیں گے آپ ایک دوسرے کو، انسپیکٹر نے مسکرا کر کہا تو MNA نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ پارٹی کی میٹنگ تھی اور اسے دیر نہیں کرنی تھی۔ میم میری اسائنمنٹ، ہلکی سی آواز پر ردا میم نے سر اٹھا کر کانچ سی آنکھوں والی گڑیا کو دیکھا جو معصوم سا چہرہ لیے وہاں کھڑی تھی۔ وانیا؟ ردا میم نے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ردا میم نے مسکرا کر اسے فائل لی اور بالکل اس کے جیسی دکھنے والی اس کی بہن کے پاس چلی گئی۔ لائیں ہانیہ، آپ بھی اپنی اسائنمنٹ دیں۔ رد کی بات پر اس لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میم کو دیکھا۔ لیکن میم میں نے تو آپ کو اسائنمنٹ دے دی۔ نہیں بیٹا، یہ وانیہ کی اسائنمنٹ ہے، آپ بھی دیں۔
ردا میم کی بات سن کر پہلے والی لڑکی بھی آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ چکی تھی اور ردا میم نے گہرا سانس لیا. ان دونوں بہنوں کی پہچان کرنا بہت مشکل کام تھا. دونوں بالکل ایک جیسی تھی. جب وہ دونوں ایک جیسے کپڑے پہن لیتی تھی تو یہ مشکل کام اور بھی بڑھ جاتا تھا. میم میں نے اسائنمنٹ دی ہے, آپ ہانیہ سے لیں. ایک بہن نے منہ بنا کر کہا. اچھا تو ہانیہ کون ہے دونوں میں سے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو پوری کلاس ہنسنے لگی. میں وانیہ ہوں اور یہ ہانیہ. دونوں ایک ساتھ بولنے پر کلاس کے ہنسنے میں مزید اضافہ ہوا جبکہ ردا میم حد سے زیادہ الجھ چکی تھی. سائلنس کلاس, سچ سچ بتائیں آپ سے ہانیہ کون ہے اور وانیہ کون؟ ردا میم کی بات پر پھر سے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا. یہ ہانیہ ہے تو وانیہ کون ہے؟ میں. دونوں نے اپنی طرف اشارہ کیا تو میم ردا کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لیں. ہانیہ وانیہ میں بتا رہی ہوں, آئندہ تم لوگوں نے سیم ڈریسنگ کی نا تو اچھا نہیں ہوگا. اب شرافت سے بتاؤ کہ ہانیہ کون ہے, ورنہ میں پرنسپل کو شکایت لگا دوں گی. پرنسپل کا نام سن کر ہی وانیہ رونے لگی اور ہانیہ کو کہاں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا تھے, اسی لیے کھڑی ہو کر بولی. میں ہانیہ ہوں میم اور یہ اسائنمنٹ وانیہ کا ہے. ردا میم نے غصے سے ہانیہ کو دیکھا. ہانیہ پرنسپل کے آفس جائے اسی وقت. ردا میم کی بات پر ہانیہ منہ بناتی ہوئی پرنسپل میم کے آفس چلی گئی. تھوڑی دیر بعد ہی میم ردا بھی وہاں آئی اور پرنسپل کو ساری بات بتا دی. ہانیہ آپ کی شرارتوں سے تنگ آ چکی ہوں میں. ایک لیفٹنٹ کی بیٹی ہوتے ہوئے اور بچپن سے کیڈیٹ اسکول میں پڑھنے کے باوجود آپ اس قدر ارریسپانسبل ہیں. اب اتنا بھی کیا ہوا کہ ہر وقت آپ کسی نہ کسی کو پریشان کرتی رہیں. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے آپ کو 1 ہفتے کے لیے یونی سے سسپینڈ کر دیا جائے. سزا سن کر ہانیہ کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. 1 ہفتہ؟ اوف میم, کوئی اتنی چھوٹی سی شرارت کے لیے اتنی بڑی سزا دیتا ہے؟ ہانیہ نے خوب ڈرامائی انداز میں کہا. چھوٹی سی شرارت ہانیہ بیٹا, یا شرارتیں؟ شاید آپ بھول رہی ہیں کل آپ نے اپنے میتھ کے پروفیسر کی بورڈ مارکر میں پٹاخہ لگایا اور ان کے وہ مارکر بورڈ پر رکھتے ہی مارکر پھٹ کر ساری انک ان کے منہ پر گر گئی تھی. اس سین کو یاد کرتے ہوئے ہانیہ نے بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا. شاید آپ یہ بھی بھول رہی ہیں چند دن پہلے آپ نے اپنے کلاس میٹ امان کو پنچ مارنا سکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ٹوسٹ کر کے اس کی کلائی توڑ دی تھی. شاید آپ یہ بھی بھول رہی ہیں کہ چوکیدار بابا کو. بس کریں میم, میری اتنے تعریفوں کی لسٹ بہت لمبی ہے, پوری سنانے بیٹھے گی تو رات ہو جائے گی. ہانیہ کی شرارت سے کہنے پر ان دونوں نے ہانیہ کو گھورا. بس اب 1 ہفتے کے لیے آپ یونی نہیں آ سکتی اور یہ مت سوچیے گا آپ وانیہ بن کر یہاں آ جائیں گی, ہمیں پتہ لگ جائے گا. پرنسپل میم نے ڈپٹتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے منہ بسوڑ لیا. میم پلیز ایک آخری بار معافی. نو ہانیہ, انف از انف. اب آپ کو سزا ضرور ملے گی. یو کین گو ناؤ. ہانیہ منہ بنا کر آفس سے باہر آئی تو اس کی نظر وانیہ پر پڑی جو بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی. کیا ہوا ہانی؟ کیا کہا پرنسپل میم نے؟ وانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا. زیادہ کچھ نہیں وانی جان, بس 1 ہفتے کے لیے یونی سے نکال دیا ہے. سزا سن کر وانیہ کی آنکھیں پھیل گئی. ہانی یہ سزا تمہیں ملی ہے یا مجھے؟ میں تمہارے بغیر کیسے آؤں گی یہاں؟ اپنے پیروں پر چل کر آؤ گی میرا بچہ, میں تمہیں اٹھا کر تھوڑی لاتی ہوں. وانیہ کے منہ بنا کر کہنے پر ہانیہ نے اس کے گال کو کھینچتے ہوئے کہا. مجھے تمہارے بغیر کچھ اچھا نہیں لگے گا ہانی. اب کی بات تو وانیہ کی آنکھیں بھی نم تھی. وہ دونوں بچپن سے 2 جسم ایک جان کی طرح رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی دوست بھی نہیں آئی تھی. ارے فکر ناٹ, اس کا تو میں 2 دن میں جگاڑ لگا لوں گی. ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا. بابا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ تمہاری تو بہت زیادہ شامت آئے گی. وجدان کے ذکر پر ہی ہانیہ کے چہرے سے مسکان غائب ہو چکی تھی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے غصے سے. ہانیہ نے انتہائی بے روحی کا مظاہرہ کیا. ہانی وہ بابا ہیں ہمارے, ہم سے بہت پیار صرف وہ پھپھو کے زندہ ہونے سے پہلے کرتے تھے وانی. اس کے بعد نہ تو انہیں ہم دونوں سے پیار رہا اور نہ ہی مما سے. بس پھپھو کے ساتھ اس پیار کو بھی دفنا دیا انہوں نے. ہانی کی بے روحی پر وانیہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی. چلو گھر چلیں, ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور باہر کھڑی گاڑی کی طرف چل دی جہاں 3 آدمی یونیفارم میں ملبوس گارڈ ان کا انتظار کر رہے تھے. اوکے گائز, آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.